اور اپنے حضرت والا نفر اللہ قدموں کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ گزشتہ حاضری میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے گھروں میں فسادات، جھگڑے، لڑائیاں اور نا اتفاقی اور اس آپس کے میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے اور ان تنازعات کی وجہ سے گھروں کا برباد ہونا، اس کے کیا سبب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور طلاق کی کثرت کن اسباب کی وجہ سے آج کل ابھی نئی شادی ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھروں کی بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ تو گزشتہ جمعے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اسباب اور عوامل ذکر کیے گئے تھے، اور جو آیت آج تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، پیغام ہے، گھروں کو سنبھلنے میں، گھر کس طرح بستے ہیں، گھر کیسے آباد ہوں گے، گھروں میں خوشحالیاں کیسے آئیں گی، گھروں میں رونقیں کیسے آئیں گی، رشتہ داریوں میں رونقیں کیسے آئیں گی، سرسبز و شاداب کیسے رہیں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ہم سمجھیں، دل سے سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ چنانچہ آج اس دور کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ جھگڑا اور وہ فساد جو ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص اس بات کا تو مطالبہ کرتا ہے کہ میرے حقوق، ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے حقوق، اور اس کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں وہ اپنے ذمے کے فرائض ادا نہیں کرتا۔ مزدور ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی میرے حقوق، میری مزدوری بڑھاؤ، اور جو سرمایہ دار ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرے حقوق۔ اسی طریقے سے اگر شوہر ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے حقوق۔ اگر ایک عورت ہے، بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے حقوق۔ اولاد ہے تو اس کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ میرے حقوق، اور اگر والدین ہیں تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو معاشرے کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف اپنے حقوق لینے کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، مختلف قسم کے اشخاص، برادریاں، جماعتی سطح پر، خاندانی سطح پر، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر شخص ایک ہی تقاضا کر رہا ہے، ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جی میرے حقوق ادا ہو، لیکن خود کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہر شخص یہ سوچے کہ جی میرے ذمے کیا فرائض ہیں، میرے ذمے کیا حقوق ہیں، اگر وہ اپنے فرائض اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے تو تمام جھگڑے ختم ہو گئے۔ اگر مزدور یہ سوچے کہ میرے ذمے میرے مالک کے کیا فرائض ہیں، کیا میرے مالک کے حقوق ہیں، اگر مزدور اپنے مالک کے پورے فرائض ادا کرے تو کوئی مالک یہ مطالبہ نہیں کرے گا میرے حقوق۔
اور اگر جو ہے وہ مالک اپنے فرائض پورے کرے کہ میرے ذمے مزدور کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، میں نے اپنے فرائض تو پہلے میں ادا کر لوں، تو جب مالک اپنے فرائض پورے کرے گا، اپنے حقوق پورے کرے گا، تو کوئی مزدور مطالبہ نہیں کرے گا میرے حقوق۔ اگر شوہر ہے وہ یہ سوچ لے کہ میرے ذمے بیوی کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، اور وہ اپنے ان فرائض کو پورا کر رہا ہوگا، حقوق پورے کر رہا ہوگا، تو کوئی عورت، کوئی بیوی یہ مطالبہ نہیں کرے گی میرے حقوق۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک عورت ہے، بیوی ہے، وہ یہ سوچے کہ شوہر کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، میرے ذمے کیا حقوق ہیں، اور وہ ان کو پورا کرنے لگ جائے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق پورے کرے، تو کوئی شوہر یہ مطالبہ نہیں کرے گا میرے حقوق۔ اگر اولاد ہے اور اولاد یہ فیصلہ کر لے کہ میرے ذمے والدین کے لیے کیا فرائض ہیں، والدین کے کیا فرائض ہیں، اور والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، میں نے وہ ادا کرنے ہیں، اگر وہ اولاد اپنے ذمے کے جو فرائض ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، اگر وہ پورا کرنے لگ جائیں، تو کوئی والدین یہ نہیں کہیں گے میرے حقوق۔ اور اگر والدین اپنی اولاد کے جو فرائض ان کے ذمے ہیں، جو حقوق ان کے ذمے ہیں، وہ حقوق اور فرائض وہ ادا کرنے لگ جائیں، تو کوئی اولاد یہ نہیں کہے گی میرے حقوق۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے ذمے کے فرائض تو ادا نہیں کرتے، وہ تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا ڈیوٹی لگائی ہے، کیا ذمے کام لگایا ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، وہ تو ادا نہیں کرتے، اور دوسروں سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں میرے حقوق ادا کرو۔ بھائی جب تک تم دوسرے کو حقوق ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھیے دوسرا بھی تمہارے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ اور ہمارے معاشرے کی فساد کی جڑ بھی یہی ہے کہ ہر شخص یہ تقاضا کر رہا ہے، ہر عورت بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، اور اسی طرح ہر شخص بحیثیت بیٹا، بھائی، باپ، شوہر، وہ یہ کہہ رہے جی میرے حقوق، لیکن خود کسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ جب حقوق ادا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم نہیں پہچانیں گے، اور اپنے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے فرائض لگائے ہیں وہ فرائض ادا نہیں کریں گے، ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، تو جھگڑا تو ہونا ہی ہے۔ اور یہ جھگڑے جب گھروں میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے ہیں، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیوی کا دل بنایا ہے، شوہر کا دل بنایا ہے، یہ بالکل شیشے کی مانند ہے۔ اب دیکھیں اگر شیشے کے اوپر ایک دراڑ آ جائے، لکیر آ جائے، آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ دراڑ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ شیشے کی مثال ہے یہ، رشتہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے شیشے کی مانند ہے، شیشہ جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا نکھرا ہوا ہوگا۔ ایسے ہی یہ رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنا تعلق زیادہ بڑھے گا، جتنا۔ اور یہ صاف ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ شوہر یہ اس بات کا جائزہ لے کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو میری بیوی ہے، یہ میری خدمت کر رہی ہے، میرے گھر کا خیال کرنے والی ہے، جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک عورت کے کیا اوصاف ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ عورتیں کون ہیں؟ نیک عورتیں ہیں، نیک عورتیں، اور قانتات اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی، اور اللہ نے جو اس کے ذمے شوہر کے حقوق اس کے ذمے رکھے ہیں، قانتات وہ اپنے شوہر کے وہ حقوق پورے کرنے والی ہے، وہ قانتات ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، اور خود اپنی عفت کی
اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، اس کا خیال کرنے والی ہے، وہ عورتیں اللہ نے جو حقوق ذمہ لگائے ہیں وہ ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو گھروں کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں بڑی کثرت کے ساتھ، بگاڑ آ رہا ہے، اکثر و بیشتر یہی مسائل پوچھنے والے لوگ ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فلاں بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ تو ان گھروں میں یہ کثرت طلاق یہ جو ہو رہی ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، آپس کے اندر طبیعتیں اور مزاج میں موافقت نہیں ہے، انسیت نہیں، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی پتہ یہ چلتا تھا کہ بھئی نئی شادی ہوئی ہے، نیا جوڑا، نیا خاندان، تو یہ دعا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نبا نصیب فرمائے، نرمی اور نبا نصیب فرمائے، اور طبیعتوں میں، مزاجوں میں انسیت اور ممانست کو پیدا فرمائے۔ جب طبیعتوں میں انسیت ہی نہ ہو، اکھڑ پن ہے، ایک کی طبیعت الگ ہے، دوسرے کی طبیعت الگ ہے، جب طبیعتیں ملتی نہیں آپس میں، اب گھر میں اکٹھا رہنا اور ملنا، ایک ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، بہت تکلیف دہ۔ جب طبیعتیں نہیں ملتی تو پھر گھر بھی نہیں، گھر بستے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ دعا دیا کرتے تھے، اور اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انسیت و ممانست مزاجوں میں، طبیعتوں میں پیدا فرمائے، نرمی۔ اور آج کل کی مائیں اپنی بچیوں کی تربیتوں میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں، میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کیا دکھایا جا رہا ہے۔ گھروں میں سارے اسباب موجود ہیں نا بگاڑ کے، بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں؟ بچیاں یہی دیکھ رہی ہیں، وہاں یہی دکھایا جا رہا ہے، یا تو وہ جا کے خلا لے لے گی، یہ شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے میرا یہ حق، شوہر کی بات کو نہیں ماننا۔ گویا کہ اس میڈیا کے اس زہر کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے معصوم چھوٹی بچیوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اپنی بات منوانی ہے، اور اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، شوہر سے بھی لڑنا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور جا کے جو ہے کورٹ میں جا کے خلا لے لو اور طلاق کا مطالبہ کرو۔ لہذا آج بہت بڑی جو طلاق کا ایک سبب ہے وہ عورتوں کی طرف سے شوہروں سے مطالبہ کیا جاتا ہے جی طلاق دو، اور پھر طعنے دیے جاتے ہیں تم کیسے مرد ہو، جب میں کہہ رہی ہوں مجھے طلاق دو۔ تو یہ بچیوں ایک تو بگاڑ آیا اس کی وجہ سے، پھر مزاجوں کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اور پھر طبیعتوں میں جو ہے وہ سختی ہے، غصہ ہے، انسیت پیدا نہیں ہوئی، ممانست پیدا نہیں ہوئی، تو اب کیا ہوا کہ اب وہ گھر کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا۔ تو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہے نا، یہ مرد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگہبان بنائے ہیں۔ قوام کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم تمہیں بنا دیا، حکومت تمہارے اوپر آرڈر کرے گا بیٹھ کے، مردوں نے بھی اس کا غلط مطلب لے لیا، بلکہ قوام کا مطلب ہے ذمہ دار، قوام کا مطلب ہے نگہبان، جو بڑا بنایا ہے نا عورتوں کے اوپر۔ اب عورتوں کو بھی پتہ، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا، ہمارے اوپر یہ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، اور ایسے نگہبان ہیں، پھر ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، چونکہ غیر اللہ کو سجدہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، تو بیوی کے لیے شوہر کا رتبہ، درجہ اور مقام اتنا بڑا ہے کہ اس عورت سے کہا جاتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کر، اجازت نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کا یہ رتبہ ہے، شوہر کا یہ مقام ہے۔ اور وہ عورت جس کا خاوند، جو عورت دنیا سے، جس کا خاوند جو ہے انتقال کر جائے، یا کوئی عورت دنیا سے چلی جائے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو تو اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس سے راضی خوش تھا، تو اس کے لیے فرمایا کہ عورت جنتی ہے۔
یہ عورت جنتی ہے جس کا خاوند ان سے راضی ہو۔ تو بھائی یہ دیکھا جائے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دو آدمی سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ ان میں سے ایک امیر بنا لیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ اور امیر جو ہوگا وہ سفر کے اندر ایک بڑا بنا لیا، دوسرا اس کے ماتحت ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر چلائے گا دوسرا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو امیر ہوتا ہے نا وہ تو سید القوم خادم ہوں، جو قوم کا بڑا ہوگا امیر ہوگا وہ تو اس کا خادم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر شریعت میں اور سنت میں امیر کا تصور کیا ہے؟ امیر کا تصور خادم کا ہے۔ امیر کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بڑا منسٹر بن گیا، بڑا بن گیا، حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا، بلکہ سید القوم خادمہم، اس کا تصور یہ ہے کہ امیر کا مطلب وہ خدمت کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے آتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے استاد تھے مولانا اعجاز علی صاحب، تو وہ فرمایا کہ بھئی کسی ایک کو سنت یہ کہ امیر بنا لیا جائے۔ کہا کہ استاد جی آپ امیر ہیں؟ میں دیکھ لو، سوچ لو۔ کہ نہیں آپ امیر ہیں، آپ بڑے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ اب سفر شروع ہوا، سامان اٹھانے کی باری آئی۔ امیر صاحب نے، استاد جی نے سارا سامان اٹھا لیا سب کو۔ اب یہ بھاگے پیچھے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ سن میں نہیں، امیر کا حکم ماننا ہے نا، امیر کا حکم ماننا ہے نا، اب امیر کا حکم مانو۔ اب امیر کا حکم یہ کہ امیر وہ کہہ رہا ہے میں خدمت میں کروں گا، خدمت میرے ذمہ خدمت ہے۔ اب جو پورے سفر کے اندر فرماتے ہیں ہماری طبیعت کے اوپر بات امیر بھی بنا لیا، اب جو ہے اس امیر کی بات بھی ماننی ہے، اور اب جو ہے بار بار جہاں کوئی مشقت والا کام آئے وہ اپنے ذمہ لے لیں۔ تو دیکھیں شریعت کے اندر تو جو ہے امیر کا تصور خادم کا ہے۔ تو جب دو آدمی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے امیر بنا دیا جاتا ہے کہ یعنی وہ ذمہ داری ادا کرے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ یہ دو پہیے جب تک گاڑی سے جڑے رہیں گے گاڑی زندگی کی رواں دواں رہے گی، چلتی رہے گی۔ اور یہ کیسے جڑے رہیں گے؟ یہ ایسے جڑے رہیں گے جب یہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، ان کا تم خیال رکھو اچھے طریقے سے، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ان کو بھی حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنے شوہروں کا ان کی غیر موجودگی میں بھی تم نے خیال رکھنا ہے، تم قانتات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو حقوق اور فرائض مقرر فرمائے ہیں شوہر کے تم نے وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ لہٰذا جب تک دونوں کے مزاجوں میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی ناگواری کے اوپر برداشت اور صبر، طبیعتوں میں مزاج میں گھر نہیں بسے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، بیوی کے اندر آنا ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شوہر کے اندر حالانکہ اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اب عورت کو چاہیے کہ وہاں پر اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں پر یہ جو تعلق ہے یہ رشتہ ہے کس قسم کا ہے؟ ناز کا تعلق ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ناز کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت تم مجھ سے جو ہے راضی ہوتی ہو تو اس وقت تم کہتی ہو ربی محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جس وقت تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو تم ربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو اس وقت جو ہے تم یہ الفاظ کہتے ہو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ کہتی ہوں تو وہ میں آپ کو نہیں چھوڑتی، نام نہیں لیتی میں آپ کا، یعنی ایسا ناز کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا ناز کا رشتہ ہے۔ اور تو یہ ناز کا رشتہ تب قائم رہتا ہے جب جو ہے نیاز مندی ہوتی ہے، یعنی درگزر کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا، جھک جانا۔ اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاوند کو، میرا جو خاوند ہے یہ اس کے بڑے حقوق ہیں، میں نے اس کو حقوق ادا کرنے ہیں، میرے ذمے جو اس کے فرائض ہیں میں نے وہ پورے کرنے ہیں، میں نے اس میں غفلت نہیں کرنی۔
میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر ساتھ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، خاوند کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کو اس خدمت کے اوپر اگر وہ یہ اس بات کا استحضار کرے تو جتنے دن بھر کام کر رہی ہے اس کے سارے کام عبادت ہیں۔ اب وہ اگر نفلی روزہ بھی رکھے گی، خاوند کہتا نہیں رکھنا، تو اس عورت کے لیے جب خاوند نے یہ منع کر دیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہ رکھنا افضل ہے، یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ اور اگر خاوند منع کر رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، نفلی روزہ، اور روزہ رکھ رہی ہے، فرمایا اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ خاوند کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اور نفلی روزہ رکھنے میں، یہ قضا روزہ رکھنے میں بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رعایت فرمایا کرتی تھی کہ جو رمضان کے قضا روزے آ جایا کرتے تھے تو فرماتی تھی کہ میں قضا روزے جو ہے پورے سال تاخیر کر کے شعبان میں رکھا کرتی تھی کہ جب رمضان دوبارہ شروع ہونے والا ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت فرمایا کرتی تھی، اور پورے سال میں گزار کر پھر شعبان میں آ کے وہ نفلی روزے رکھا کرتی تھی۔ اگر اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نفلی روزے میں نہیں رکھنے دیتا، اجازت نہیں، اور بیوی کو حکم کیا دیا ہے کہ اگر نفلی روزہ بھی اس نے رکھنا ہے تو شوہر سے اجازت دے گی، اگر شوہر اس کا اجازت دے گا تو یہ نفلی روزہ اس کے لیے رکھنا جائز ہوگا، اور اگر شوہر نے منع کر دیا تو اب اس کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس پہ اجر نہیں ملے گا، شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے گی۔ اب شوہر کا رتبہ اور مقام دیکھیے، شوہر کا رتبہ، اور شوہر اپنی عفت کے لیے اگر بیوی کو بلا رہا ہے اور بیوی نہیں جا رہی اس کے پاس تو فرمائے فرشتوں اس کو لعنت بھیجیں اس عورت۔ اور اس پر حکیم علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب وہ عورت جو شوہر کی اطاعت کے اندر نفلی روزہ چھوڑ دیتی ہے، اور وہ عورت جو شوہر کے لیے نفلی روزہ چھوڑ رہی ہے، اب وہ نفلی روزہ چھوڑنے کے اوپر بھی اس کو ثواب ملنا ہے۔ اس پر حضرت نے آگے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ عورت اپنے خامن کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو یہ جو کھانا بنا رہی ہے خدمت کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، تو یہ سوچے کہ یہ جو میں شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوں، خدمت کر رہی ہوں، اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا کھانا بنانا بھی اس کے لیے باعث اجر بن گیا۔ شوہر کے کپڑے دھو رہی ہے کہ میں اس لیے دھو رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اب شوہر کے کپڑے دھونا بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب، اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ الغرض کہ صبح سے لے کے شام تک یہ اپنے شوہر کے جتنے بھی کام کر رہی ہے، اگر ان کاموں میں یہ ذہن بنا لے کہ نہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اوپر فرائض ہیں، میرے شوہر کے حقوق ہیں، اور اپنے اس شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کام کر رہی ہیں، تو اللہ بھی راضی، اور تمام کام اس کے لیے عبادت بن جائیں گے، اور تمام کاموں پہ اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت فاطمہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خواتین اس نمونے کو سامنے رکھیں، اتباع سنت کا یہ نمونہ سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ لگائے کام کہ اے علی آپ نے گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کے ذمہ، باہر کے سارے کام آپ نے کرنے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگائے کہ اے فاطمہ گھر کے اندر کے سارے کام آپ کریں۔ اب گھر کے اندر کے جو کام تھے، چولہا جلانا ہے، چولہے کے لیے لکڑی لانا، لکڑیاں بھی حضرت فاطمہ جو ہے لکڑیاں لا رہی ہیں، اس کے بعد روٹی پکانے کے لیے گندم پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، روٹی پکاتی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ تو جب غزوہ خیبر سے مال غنیمت آیا خیبر کے موقع پر، تو اس میں کچھ غلام آئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ، اور یہاں تک کہ حضرت فاطمہ گھر کے کام اتنے کیا کرتی تھی، آج کل کی خواتین تو کچھ کرتی نہیں ہیں، سارے کام نوکرانیاں ہوتی ہیں، استری کرنے والی، کپڑے دھونے والی، برتن دھونے والی، صفائی کرنے والی، اب رہ گیا صرف ایک گھر کا کھانا پکانا۔ اس کھانا پکانے میں بھی جان نکلتی ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں کھانا بھی نہیں پکے، روٹی چلو بازار سے آ جاؤ، سالن پک گیا، تو پھر گھر میں خاک برکتیں آئیں گی، بازار کی تندور کی روٹیاں کھا کے، تو پھر
حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنائیے. روٹی آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے گندم بھی خود پیسنی ہے. ان کے ہاتھوں میں کھڈے پڑ گئے تھے, گڑھے پڑ گئے تھے, گندم پیس پیس کر جو ہے. کون ہے؟ خاتون جنت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے. تو جب یہ نوکر غلام وغیرہ آئے تو آپ ابا جان کے پاس گئی. آپ یہ دیکھیے کیا کہا ہے. کوئی باپ اور اس کی بیٹی اگر اس کے سامنے یہ بولے ابا جان یہ میرے ہاتھ دیکھیں, میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے, باپ کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میری بیٹی اور اس کی یہ حالت ہے کہ ہاتھوں میں کھڈے پڑ گئے. آ کے عرض کیا کہ یا رسول ابا جان یہ جو غلام آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک غلام مجھے بھی دے دیجیے, گھر کے کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں کھڈے پڑ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں تو غلام تب دوں نا جب مدینے کے ہر گھر میں غلام دوں. تم میری بیٹی ہو تو اس وجہ سے میں تمہیں جو ہے وہ مال غنیمت میں سے ایک غلام اٹھا کے تمہیں دے دوں. میں تمہیں غلام اس وقت دوں گا نا جب میں مدینے کے ہر گھر میں ایک غلام دے دوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تمہیں میں ان نوکر اور غلام اور ملازمین سے بہتر چیز نہ بتا دوں, اس سے بہتر عمل نہ بتا دوں؟ بیٹی آئی ہے لینے کے لیے, آپ نے فرمایا اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ اور میں کہاں بتا دیجیے. میں فاطمہ جب رات کو سویا کروں نا, دن بھر تھک جاتی ہوں کام کر کے, جب رات کو سویا کرو تو سونے سے پہلے جو ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو. یہ نوکر غلام سے زیادہ بہتر ہے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے تسبیح فاطمی ہے. آج کل کی خواتین تو اپنائے نا یہ سنت فاطمی کو, آج اس کو اس سنت کی اتباع تو کر کے دکھائیں کہ بھائی سارے دن بھر کے کام کا جو سارے کیے ہوں اور رات کو سوتے وقت یہ سوچ کے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے کتنے دن بھر کام کیا کرتی تھیں اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ جایا کرتے تو رات کو جو ہے اب وہ یہ تسبیح پڑھ کے سو جایا کرتی تھی, اللہ کا شکر ادا کر کے سوتی تھی. آج زبان پہ شکر ادا نہیں ہوتا. آج یہ شکوے شکایت یہ تکلیف یہ اس کے بعد کیا ہے کہ جب کام کاج خود نہیں ہوتے. پہلے کی عورتیں کیا کرتی تھی, سارے کام خود کرتی تھیں. اب مسالے پیسنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور پہلے وہ سارے مسالے بھی پیسنے ہیں تو صرف پتھر کے اوپر پیسنے ہیں اور ثابت مسالے کوٹنے ہیں امام دستے کے اندر. وہ سارے پیس کے کوٹ کے سارا کچھ کر کے کھانے پکا کے سارے کام کرتی تھی. خواتین صحت مند ہوا کرتی تھی. اور آج کل کی خواتین جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ کرنے والی خادمائیں اتنی موجود ہیں, صفائیاں کرنے والی, برتن دھونے والی, کپڑے دھونے والی, استری کرنے والی, اور اس کے بعد جو ہے سارے پسے پسائی ساری چیزیں پھر مشینیں آ گئی تو بیمار بھی ہیں, صحت اچھی نہیں ہوتی اور پھر کھانوں میں غذائیت نہیں ہوتی. تو میری دینی مائیں بہنیں غور فرمائیں, جو گفتگو چل رہی تھی گزشتہ جمعے سے وہ یہی تھی کہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں فسادات ہیں اس کے سبب کیا ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جھگڑا چاہے گھر میں ہو چاہے گھر سے باہر ہو, مردوں میں ہو عورتوں میں ہو, ملازمین میں ہو مالکوں میں ہو. ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ تو تقاضا کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے میرے حقوق, لیکن جو اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا. اگر ہر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں, میرے ذمے کیا حقوق ہیں جو میں نے دوسروں کا ادا کرنے ہیں, وہ پورا کرنے والے بن جائے تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ میرے حقوق. ہم حقوق کے مطالبے تو کر رہے ہیں, بیوی شوہر کے لیے مطالبہ کرتی ہے, شوہر بیوی کے لیے مطالبہ کرتا ہے, مطالبے سب کرتے ہیں, حقوق ادا کوئی بھی نہیں کرتا. جب حقوق ادا نہیں ہوتے تو جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں اور بس اوقات ان فسادات کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.